بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام ندیم اقبال ہے اور میں فرسٹ کلاس پلیئر ہوں، اور میں پاکستان کرکٹ بورڈ کی طرف سے ساؤتھ پنجاب میں ایز اے کوچ کام کر رہا ہوں۔ میں گگو منڈی سے بلانگ کرتا ہوں، بڑا چھوٹا سا پیارا سا گاؤں ہے، یہیں پہ میں نے اپنی ابتدائی تعلیم حاصل کی اور یہیں سے کرکٹ سٹارٹ کی۔ میرے کلب کا نام گگو کرکٹ کلب ہے اس شہر کے نام کے ساتھ۔ تو میرے الحمدللہ اس کلب نے بہت سارے پلیئر پروڈیوس کیے ہیں۔ ہمارے آرگنائزر کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے ہمیں فائنینشلی سپورٹ کرتے رہے اور ہماری ساری ایکٹیویٹیز چلتی رہی اس کلب کی، اور ابھی بھی میرا شہر جو ہے اس کلب کو بہت سپورٹ کرتا ہے۔ اس کلب نے وقار یونس دیے ہیں پاکستان کرکٹ بورڈ کو۔ محمد زاہد فاسٹسٹ بالر ان دا ورلڈ تھے، پھر محمد عرفان جو سب سے لمبے ترین بالر ہیں وہ بھی اس کلب نے پروڈیوس کیے ہیں، پاکستان کو کرکٹ کو دیے ہیں۔ اور اس کے علاوہ ضیاء الحق ایک لیفٹ آرمر فاسٹ بالر ہے، اور نوید یاسین، یہ بڑے نام ہیں، اور کچھ فرسٹ کلاس چھوٹے سے پلیئر ہیں۔ تو میں آتا ہوں اب اپنے تھوڑا سا کیریئر کی طرف کہ میری خوش قسمتی کہ میں نے انڈر 14، 16 اور 19 لیجنڈ پلیئر کے ساتھ سٹارٹ کی، دیکھا ان کو کیسے وہ لیجنڈ بنے اور ہم ان کے ساتھ کھیلتے رہے، جن میں وقار یونس تھے، انضمام الحق تھے، مشتاق احمد تھے، اور عامر بشیر مرحوم تھے، اللہ ان کو جنت نصیب کرے۔ تو یہ بیچ ان کے ساتھ کھیلے، ان کو دیکھا، ان کے ساتھ بہت کچھ سیکھا، اور یقین مانے یہ ڈیفرنٹ لوگ تھے، اور ان کی جو پلاننگ، ان کی جو ٹریننگ پلان تھا وہ بہت ہی اعلیٰ تھا۔ تو اس کے بعد یہی بیچ ہمارا آگے فرسٹ کلاس میں گیا، تو ہمیں ملے منظور الہی برادران، ظہور الہی، سلیم الہی، بہت گریٹ پلیئر تھے۔ اس کے علاوہ مسعود انوار تھے جو ٹیسٹ پلیئر ہیں، اور شبیر احمد بھی ہمارے بیچ میں پھر فرسٹ کلاس میں ملتان میں داخل ہو گئے۔ اس کے بعد رانا بلال بہت اچھے پلیئر تھے، وہ بھی شامل ہو گئے، اور بہت سارے، کافی سارے۔ اس کے بعد ہم وقار یونس کے ساتھ کچھ ڈیبیو میچز، شاید مجھے یاد ہے کہ فرسٹ ٹو تھرڈ میرا فرسٹ تھا، ان کا سیکنڈ تھرڈ تھا، اس طرح ہم نے فرسٹ کلاس کا ڈیبیو اکٹھے بال کیے۔ اس کے بعد ہم ڈپارٹمنٹ میں چلے گئے، اور وہاں پہ اور سارے گریٹ پلیئرز کے ساتھ ہمارا اٹھنا بیٹھنا، ان کو دیکھنا، ہمیں وہ مجھے خاص کر موقع ملا۔ اور یقین مانیے کہ اس وقت جو پلیئر تھے ان کے مقابلے میں یہ آج کل کے پلیئر میرا خیال ہاف بھی نہیں ہے، لیکن اس وقت کمپٹیشن اتنا ہوتا تھا کہ اوپر سے جگہ ہی نہیں ہوتی تھی، کہ اوپر سے لیجنڈ اور کھیل رہے ہوتے تھے، جاوید میاں داد ہوتے تھے، سلیم ملک ہوتے تھے، عامر سہیل، سعید انور، وسیم وقار، اور عاقب جاوید، یہ اتنے لیجنڈ تھے، انہوں نے کسی کو ان ہی نہیں ہونے دیا، تو گیپ ہی نہیں تھا۔ اس کے بعد ہم سارے اکٹھے ہوتے تھے، ڈسکس کرتے تھے۔ تو میں آتا ہوں تھوڑا سا لیجنڈ کیسے بنتا ہے، گریٹ پلیئر کیسے بنتا ہے، ورلڈ کلاس کون ہوتا ہے۔ یہ صرف آپ اپنے اندر ایک سیلف بلیو لے کے آئیں، اپنے آپ کو اندر سے اسٹرانگ کریں، اللہ پہ توکل ہونا چاہیے، اور ہر فیلڈ میں، ایون کرکٹ نہیں ہے، کسی بھی فیلڈ میں اگر آپ ان چیزوں کو اپنے ساتھ شامل کریں اور آپ اپنا ٹارگٹ اچیو کرنا چاہیں تو بلیو می، ٹرسٹ می، آپ کر سکتے ہیں۔ اس کی شرط صرف ایک ہی ہے، چھوٹی سی شرط ہے کہ آپ کی اس سے ریلیٹڈ ایبیلٹی ہونی چاہیے، تاکہ آپ کو لوگ بھی کہیں کہ یار آپ اچھے ہیں، آپ یہ کر سکتے ہیں، تو بلیو می آپ کر سکتے ہیں۔ آپ اندر سے اپنے آپ کو اسٹرانگ کریں۔ وقار یونس، جب بھی میں اور وقار یونس کافی سارے میچز اکٹھے کھیلے ہیں، تو ہم جب اندر بولنگ کرنے جاتے تھے تو میں ڈرا ہوا ہوتا تھا بیٹسمینوں سے، لیکن وقار کا جاتے ہوئے اندر میں ذہن یہ ہوتا تھا کہ میں نے ان کو اڑا دینا ہے۔ ایون اسی طرح محمد زاہد اور میں جب بال کرتے تھے تو زاہد کا بھی یہی اندر سے اتنا اسٹرانگ ہوتا تھا زاہد، کہ وہ کہتا تھا کہ میں نے سب کو اڑا دینا ہے۔ اور شعیب اختر کی میں آپ کو بات بتا دوں، بہت اندر سے سب سے اسٹرانگ جو تھا وہ شعیب اختر تھے۔ ان کو پی آئی اے نے ایک سیزن بالکل کوئی میچ نہیں دیا، کیونکہ پی آئی اے میں آگے لیجنڈ کھیل رہے تھے، وسیم اکرم تھے، بڑے بڑے بالر تھے، اس کی جگہ نہیں بنی تھی۔ تو میں اس کے ساتھ ان دنوں میں بیٹھا کرتا تھا، تو شعیب مجھے کہتا تھا کہ میں پاکستان کھیل کے دکھاؤں گا، اور میں دیکھنا انڈیا کو، آسٹریلیا کو اڑا کے رکھ دوں گا۔ تو میں ہنستا ہوتا تھا اس کی باتوں پہ کہ یار شعیب، تم ابھی فرسٹ کلاس تم نے سٹارٹ نہیں کی اور تم سوچتے کیا ہو؟ بلیو می، ایسا ہی سوچنا چاہیے۔ اور شعیب اختر نے جو سوچا، اس نے جو اللہ پہ توکل اور بھروسہ کیا، اللہ نے اس کو دیا۔ میری سب ینگسٹر سے یہ ایڈوائز ہے ان کو کہ اگر آپ سمجھتے ہیں، یا آپ کے کوچز یا آپ کے کولیگز آپ کو کہتے ہیں کہ آپ اس فیلڈ میں اچھے ہیں، تو آپ سب کچھ ممکن کر سکتے ہیں، اور گو فار دیٹ، اس کے لیے محنت کریں،
اور اس کے لیے گائیڈ لائن لے کے آپ اپنا ٹارگٹ اچیو کر سکتے ہیں۔ اب آتا ہوں میں اپنی طرف کہ میرا جو ٹارگٹ تھا وہ پاکستان نہیں تھا، اس وقت میرا ٹارگٹ صرف جاب تھی، میں اپنی جاب کے لیے محنت کر رہا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ ہر انسان کو اتنا ہی دیتا ہے جتنی وہ کوشش کرتا ہے۔ تو میری ایڈوائز ہے کہ جب بھی آپ کو لگے یا آپ کے کولیگز آپ کو کہیں کہ آپ اس فیلڈ میں کامیاب ہو سکتے ہو، تو آپ ضرور اس میں دل لگا کے محنت کرنا، اور ناممکن کو ممکن بنانے کی کوشش کرو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو یہ تھا سارا سٹوری لیجنڈز کی، ان کی ٹریننگ پلان سارا الحمدللہ میں نے دیکھا، میں نے خود بھی کیا۔ اس میں کچھ تھوڑی سی ہم شاید اس وقت چیزیں غلط بھی کرتے رہے، لیکن بہت ساری چیزیں حاصل کی ہیں الحمدللہ، بہت ایکسپیرینس ہے، اور میں بہت لکی ہوں کہ ان لوگوں کے ساتھ میں نے مل کے کام کیا۔ اس میں انجریاں بھی آئیں، ایون وقار کے بھی بیک انجری آئی، محمد زاہد کے بھی آئی، اور میرے بھی انجری آئی، لیکن ہم نے پھر کم بیک کیا۔ وہ صرف ایک ول تھی اور ایک اندر سے اسٹرانگ ہونا، لیکن میں اتنا اسٹرانگ نہیں تھا۔ اگر شاید میں اندر سے اسٹرانگ ہوتا تو میں بھی پاکستان کھیلتا، لیکن وہ اللہ کو منظور جو ہوتا ہے وہی ہوتا ہے۔ اور پھر بھی اب بھی میں اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتا ہوں، اللہ نے جو کچھ دیا ہم اس کا احسان اللہ کا دے ہی نہیں سکتے۔ تو میں وحید خان صاحب کا بہت تہ دل سے مشکور ہوں، جنہوں نے مجھے اس قابل سمجھا کہ میں اپنے کچھ لیجنڈز کے بارے میں اظہار خیال کروں، تو میں ان کا تھینک یو ادا کرتا ہوں۔ وحید خان صاحب بہت اچھے کام کر رہے ہیں، بڑی دیر سے سپورٹس کے شعبے میں اتنی محنت کرتے ہیں، اللہ ان سب کو کامیاب کرے۔ تھینک یو ویری مچ۔